بولو ڈیوٹیاں 4. اچھا جلدی جلدی تیسری آیت بھی پڑھ دو. ہوئے 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 بندے ایدے ادھے ویکھن لگ پہ ہے اجازت تیسری آیت بھی پڑھی. پہلی آیت توحید ہے نا, دوسری آیت شاباش سارے بولو پہلی آیت توحید ہے, دوسری آیت نبوت ہے. ٹھیک ہے, پہلی آیت توحید, دوسری آیت نبوت. اب تیسری آیت سنیں. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, اے محمد تیری ڈیوٹی ہے قیامت تک ہدایت کرے. شاباش شاباش کیا بات ہے بھائی. اے مصطفیٰ تیری ڈیوٹی ہے تو قیامت تک ہدایت کرے. آج میں سوال کر لوں, ایک سارا زمانہ ہم سے سوال کرتا ہے, اب میرا دل کرتا ہے میں بھی ایک سوال کروں. میرا دور تک یہ آواز جا رہی ہے, لائیو چل رہا ہے پروگرام, جہاں تک آواز جائے سنو. نبی کی ڈیوٹی کیا ہے تیسری آیت میں؟ اللہ کہتا تیری ڈیوٹی ہے قیامت تک ہدایت کرے. اب نبی تو ظاہری طور پر 11 ہجری کو چلے گئے, یہ 12 کو ہدایت کون کرے گا؟ شاباش, جو چپ رہا ہے اس کی اپنی مرضی ہے. سنیں بھائی, نبی تو ظاہری طور پر 11 ہجری کو چلے گئے, یہ 12 کو ہدایت کون کرے گا؟ یہ 13 کو ہدایت کون کرے گا؟ قیامت تک ہدایت کی ڈیوٹی ہے رسول کی, یہ آج ہدایت کون کر رہا ہے؟ توجہ ہے نا, نبی کی ڈیوٹی ہے قیامت تک ہدایت کی, اور ظاہری طور پہ نبی چلے گئے 11 ہجری کو, یہ بعد میں یہ ذمہ داری پوری کون کرے گا؟ قرآن ہے قرآن. وہ سنے جن کو قرآن فہمی کی بڑی غلط فہمی ہے, وہ بھی سنے جن کو قرآن فہمی کی بڑی خوش فہمی ہے کہ قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ کی ڈیوٹی ہے قیامت تک ہدایت کی. نبی ظاہری طور پر 11 ہجری کو چلے گئے, یہ قیامت تک یہ ذمہ داری پوری کون کرے گا؟ قیامت تک ہدایت کون کرے گا؟ اور رسول اللہ سے پوچھ لیتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں پریشان نہ ہونا, میں جا تو 11 ہجری کو رہا ہوں مگر انتظام ہدایت کا کر کے جا رہا ہوں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد. سلامت رہو, سارے مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اچھا غدیری نعرہ حیدری. شاباش. اس لیے رسول فرما گیا میرا پہلا بھی محمد ہے, میرا درمیانی بھی محمد ہے, میرا آخری بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں, اور ایک محمد پردہ غیب میں آج بھی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, آج بھی ہدایت کر رہا ہے. اب سمجھے, پہلی آیت ہے توحید, دوسری آیت ہے نبوت, تیسری آیت ہے امامت. شاباش شاباش, جن کو سمجھ آئیا بولو میرے ساتھ. پہلی آیت توحید ہے, دوسری نبوت ہے, تیسری امامت ہے. لفظ امام جب آتا ہے نا تو لوگ بائی پاس ہو جاتے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو, پیچھے ٹھیک چلتے رہتے ہیں, ادھر لفظ امام آیا نہیں. جی باقی باتیں میں بعد میں کروں گا, چلو چلتے چلتے یہ امام کہتے کیسے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں. امام اسے نہیں کہتے جو نماز پڑھا دے, یہ قرآن جو کہہ رہا ہے. اگر وہ امام ہو وہ تو آپ ہر جمعہ بدل دیتے ہیں. بولو ذرا میرے ساتھ, بدل نہیں دیتے ہو؟ جس نے 2 منٹ پہلے اذان دے دی مولوی صاحب, چودھری صاحب کے آنے سے پہلے کہا تبدیل کر دو اس کو دانے ہی نہیں دینے. توجہ ہے کہ نہیں؟ غور ہے میری باتوں پر کہ نہیں ہے؟ امام کسے کہتے ہیں؟ امام اسے نہیں کہتے جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں. بولو گے تو بات یار آگے چلے گی. امام اسے نہیں یار جیو ملنگ مجھے اب نظر آیا, ملنگوں کی دنیا بھی اپنی عجیب ہی ہوتی ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. امام اسے نہیں کہتے جسے چاولوں کے نیچے بوٹیاں نظر نہ آئیں. امام اسے نہیں کہتے جسے اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ ہو. امام اسے نہیں کہتے جو خیمہ میں بیٹھ کر جنگ کا نظارہ دیکھتا رہے. عربی میں امام, لغت میں امام اس رسی یا سہل کو کہا جاتا ہے جو ایک مستری کے پاس ہوتی ہے, ایک راج کے پاس ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے میں اردو خطیب ہوں مگر میری اللہ نے مجھے عوامی زبان دی ہے. عوامی زبان سمجھ, انگوٹھا چھاپ کو بھی سمجھ آئے کہ مظہر بخاری کیا کہہ رہا ہے. تو جو ہے حضرات کی
ओए आप तो अच्छे भले सियाने बंदे बैठे हो। 2018 में मैं किबला जब गया ना अबू ज़बी अशरा मुहर्रम पढ़ने, वहां तो 70% पठानों का मजमा था। मेरे वाली उर्दू के पठाना भी तवज्जो है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। बिस्मिल्लाह। इमाम अरबी लुगत में उस रस्सी या सहल को कहा जाता है जो एक मिस्त्री के पास होती है, एक राज के पास होती है। वो सारा दिन लटका लटका कर देखता है दीवार बनाते वक्त। बस ठीक बिस्मिल्लाह कि तानू लग रही है ना, वहां तानू लग गई तो मेरे ला जाएगी थोड़ी जी। और बुजुर्गों को यार तकलीफ ना दो, आप एक जना उठ लो। सलवात पढ़ दे बाबा दे बुलंद। ये बुजुर्ग है, उनको पता मेरा बच्चा पढ़ रहा है तो बेटे को गर्मी लग रही होगी, ये उनका एहसास है। उनकी मौला और जिंदगी दराज करे और सेहत वाली जिंदगी मौला आपको भी उनको भी अता फरमाए और आप सबके सदके अल्लाह मुझे भी सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अरबी में इमाम उस रस्सी या सहल को कहा जाता है जो एक राज के पास होती है, मिस्त्री के पास होती है। वो सारा दिन उसमें अमल करता है, उसको रहनुमा समझकर। मसलन एक ईंट लगा ली फिर देख लिया, दूसरी लगा ली फिर देख लिया, तीसरी लगा ली फिर देख लिया। शाम को उस पर अमल करते करते देखा तो दीवार सीधी बन गई। यार बोलोगे, जिनको समझ आई है बोलो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। उसमें अमल करता रहा जी, सारा दिन उसमें अमल करता रहा। शाम को दीवार सीधी बन गई, उजरत भी मिल जाए, घर वाले भी ठीक ठाक राजी हो जाएंगे। और अगर उसमें अमल ना किया, कौन जी दीवार बनौला रहा, तो जो है ना, शाम को दीवार बन गई टेढ़ी तो घर का वो नुकसान हो जाएगा, मजदूरी भी नहीं मिलेगी, सत्यानाश मटीरियल का हो जाएगा। जिनका काम किया वो भी झिड़कियां देंगे कि ये तूने क्या कर दिया, ये नुकसान क्यों उठाना पड़ा। इसलिए कि उसने उस रस्सी पर, उस सहल पर, उस इमाम पर अमल नहीं किया। अब जब इमाम पर अमल किया था तो मजदूरी पूरी मिल जाएगी, दीवार सीधी बन जाएगी। और तू भी मुसलमान नमाजों पे नमाजें पढ़ रहा है, हज पे हज कर रहा है, ज़कातों पे ज़कातें दे रहा है, जब तेरे पास वो इमामत वाली रस्सी नहीं, तुझे क्या पता ठीक पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है। सलामत रहे या अली मदद कहने वाले आप जी हैं जी। बिस्मिल्लाह। मौला सबको सलामत रखे या अली कहने वालों को सलामत रखे। चूंकि दिन है जुमे का ना, तो ये तो मैंने वैसे ही बात कर दी, आ गया जहन में, लेकिन दिल तो मेरा चाहता है मैं आज दूसरी आयत उस पे डिस्कस कर कि हम नबी को क्या मानते। तो जो है आप हजरात का, ठीक है। और मैं मिन्नत किया करता हूँ, हर जगह जाता हूँ जहां पर कि मुसलमानों आगे रबीउल अव्वल आने वाला है, मिलाद मनाओगे, मनाने चाहिए। शिया भी मनाएंगे, सुन्नी भी मनाएंगे, सबको अपने नबी की आमद की खुशी मनानी चाहिए। लेकिन जो खतीब आए ना, खतीब पढ़ने के लिए, शिया को हो या सुन्नी का हो, खतीब जो आए उसके लिए आगे हाथ जोड़ना मेरी तरफ से, उसे कहना कि सारा साल हम इधर उधर की बातें सुनते हैं, आज चूंकि सरकार की आमद का मौका है तो हमें उनका जिक्र सुना जो मौके पर मौजूद थे। जो बंदे चुप बैठे उनकी अपनी मर्जी है, तो वजह है ना, मिलके गदीरी नारा हैदरी, सलामत रहे या अली मदद कहने वाले। हमें आज उनका जिक्र सुना जो सरकार की आमद पर मौके पर मौजूद थे। हम उनसे पूछें, सरकार जब दुनिया में आए माहौल कैसा था, सरकार जब दुनिया में आए फजा कैसी थी, कैसे नूर बरस रहा था, तो जो है ना, कैसे हवा खूबसूरत चल रही थी। हम उनसे पूछेंगे जो मौका पर मौजूद, वही हमें बता सकते हैं ना। उनको क्या पता जो 40 साल के बाद कलमा पढ़े, तवज्जो है कि नहीं है, उनको नहीं पता, पता उनको ही है। घर, अच्छा घर वालों को पता होता है ना जी, तो जो है भाई जब बच्चा पैदा होता है आपके घर में, बिला तशबीह, मतलब मुझे माफ करना, जब बच्चा पैदा होता है तो पड़ोसियों को ज्यादा नहीं पता होता, चलो चले जल्दी जल्दी चले जाते हैं, मोहल्ले वाले भी बाद में, ठीक है। असल में घर वालों को पता होता है।
کہ جب یہ دنیا میں آیا تو ماحول کیسا تھا. ٹھیک ہے؟ چلو یہاں ایک جملہ میرے ذہن میں آ گیا، کہتا چلو. کبھی بچہ پیدا ہوتے بولنا ہے؟ بولو. روتا تو ہے مگر کوئی اور بات نہیں کرتا. آج کل بچے ہاسپٹل میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں. بابا جی اگر آپ توجہ فرمائیں تو میری تائید کر دیں. اگر بچہ پیدا ہوتے ہی ہاسپٹل میں کہے ہیلو مسٹر ڈاکٹر گڈ مارننگ، ہوئے 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 ہوئے، اور ڈاکٹروں کی دوڑیں نہیں لگ جائیں گی؟ تو جو ہے نا، نرسوں کی بھی دوڑیں لگ جائیں گی کہ بچہ ہے کہ جن ہے، یہ کیا پیدا ہو گیا ہے. لیکن کائنات قربان نہ کر دوں محمد کے علی پر. شاباش شاباش شاباش. ادھر نبی نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، اپنی زبان علی کے منہ میں دی، جتنا جی چاہا علی نے زبان چوس کے کہا فرمائیے قرآن سناؤں؟ شاباش. قرآن سناؤں؟ زبور سناؤں؟ انجیل سناؤں؟ اجازت دے تو جملہ کہہ دوں، آپ کی تائید چاہوں گا. جتنا علی، یہ جملہ میرا نہیں ہے، اگر حسن زیدی صاحب کی ملک کا جملہ ہے. اللہ مقامہ کا ان کا ثواب ان کی روح پر فتح کو مالک عطا فرمائے. بیٹھ جو بھائی. وہ فرمایا کرتے تھے علی کا جتنا دل چاہا جی بھر کے محمد کی زبان چوسی، جو علی کے چوسنے سے بچ گئی علی کے بچوں نے ابا کا مال سمجھ کر چوس لی. سلامت رہے یا علی مدد کرے. سوا لاکھ نعرہ حیدری. یہ سوا لاکھ نعرہ پتہ کیوں لگاتے ہیں؟ انہیں غدیر یاد آتا ہے. تو جو ہے نا یہ نعرہ انہوں نے غدیر سے لیا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک سلوات پڑھ دیں بآواز بلند. سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے. تو یہ پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا تھا؟ پوری تاریخ عرب میں آدم سے لے کے اس وقت تک نہ کسی کا نام محمد تھا نہ کسی کا نام علی تھا. اللہ نے یہ نام پردے میں چھپا کے رکھے تھے. توجہ چاہتا ہوں، اللہ نے یہ نام پردے میں چھپا کے رکھے تھے. نام محمد رکھا ابو طالب نے. یہ پردے کے پار ابو طالب کی نظر گئی کیسے؟ نہیں، جو بندہ بول سکتا ہے، جس کو اللہ نے زبان دی ہے بولنے کے لیے. توجہ چاہتا ہوں، جیو مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ بسم اللہ، پردے کے پار. یہ ابو طالب علیہ السلام کی نظر گئی کیسے؟ آگے رہ گئی دو باتیں کہ یا تو ابو طالب علیہ السلام پر الہام ہوا ہوگا. الہام سمجھتے ہیں دل میں ڈالنا. اللہ نے ابو طالب کے دل میں ڈالا کہ نام محمد رکھو. شاباش. دل میں ڈالا، الہام کیا. یا ابو طالب پر وحی کی ہوگی. اور اگر کوئی مولوی کہے نبیوں کے علاوہ کسی پہ وحی نہیں آتی تو آؤ، موسیٰ کی ماں نبی نہیں ہے. شاباش. جب موسیٰ کی ماں پریشان ہو رہی تھی نا کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں فرعون کے سپاہی آئیں گے اور آ کر میرے بچے کو قتل کر دیں گے، اللہ کہتا ہے اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. شاباش. ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی تھی کہ صندوقچہ بنا کر صندوقچے میں رکھ کے پانی کے سپرد تو کر دے اور موسیٰ کو واپس ہم کر دیں گے. شاباش شاباش. موسیٰ کو واپس ہم کر دیں گے. آپ جانتے ہیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوقچے میں رکھا گیا. ٹھیک ہے؟ وحی آئی تھی موسیٰ کی ماں پر. نبی نہیں ہے موسیٰ کی ماں جس پر وحی آئی ہے. اگر موسیٰ کی ماں پہ وحی آ سکتی ہے تو علی کے بابا پہ وحی کیوں نہیں آ سکتی؟ اور آؤ چلو چلتے چلتے یہ جملہ بھی حل کرتے چلے. جی کلمہ ابو طالب نہیں پڑھا تھا اس لیے جنت میں نہیں جائے گا. مگر بخاری یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مذہب تبدیل کر دوں گا، اس لیے کہ مذہب تبدیل تو وہ کرے نا اگر کوئی اس کا اس سے اچھا مذہب ہو.
शाबाश शाबाश, ये मैं नहीं कह सकता मजहब तब्दील कर दूंगा, इसलिए कि इससे अच्छा मजहब कोई है ही नहीं है, मगर ये जरूर कहूंगा मुंह मांगा उसे इनाम दूंगा, मुझे कोई ये साबित करके दिखाए कि बीबी आसिया ने मूसा का कलमा पढ़ा हो। ओए ओए ओए, कोई बीबी आसिया का कलमा साबित करे, छोटी सी छोटी रिवायत में दिखाओ, लेकिन जन्नती है कि नहीं? बोलो। और बीबी आसिया जन्नती है कि नहीं? बल्कि 4 पाकीज़ा खातून जो हैं, मुखद्दरात इस्मत जो है, बीबी आसिया उनमें शामिल है कि नहीं? कलमा नहीं पढ़ा जन्नती है, ठीक है, कलमा नहीं पढ़ा जन्नती है। मैंने कहा जी क्यों जन्नती है? कहा जी उसने काम ही बड़ा कर दिया। जी कौन सा काम किया? उसने जी एक मासूम को पाला था, उसने मूसा को, ज़हन में डाल करो, उसने मूसा को पाला था, इसलिए अल्लाह ने उसे जन्नती करार दे दिया। और जब मूसा को पाले वो जन्नती है, और जो मूसा के नबी को पाले, शाबाश। इन हाथों को सलाम, मिलके गदीरी नारा है गरी। या अल्लाह, ये कहां आसिया इतनी पाकीज़ा बीबी, कहां फिरौन, ये जोड़ कैसा है? अल्लाह कहता है हम कभी आसिया को फिरौन के घर में न भेजते, ये तो हमने मूसा के पलने का इंतजाम किया था। सलामत रहें, सलामत रहें। जो पिछले बैठे हैं सारे दोस्त हाथ उठा के गदीरी नारा हैदरी, सलामत रहे या अली मदद कहने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में रख लिया, ठीक है। भाई फितरत ये है कि जो पानी पे चीज तैरती हो ना, जिधर को पानी का बहाव उठे जाती है ना बाबा जी, बोलो यार मेरे साथ, उधर को जाती है ना, जिधर को किबला पानी का बहाव हो उधर को जाती है। लेकिन ये अजीब बात थी, पानी का बहाव उधर था, मूसा का तब इधर जा रहा था। शाबाश, मूसा का संदूक इधर जा रहा था क्योंकि दुश्मन का महल उधर था, फिरौन का महल उधर था। जाकर मूसा का संदूक फिरौन के महल से टकराया, बीबी आसिया नीचे उतरी, फिरौन भी नीचे उतरा। बीबी आसिया ने संदूक खोला, खोल के देखा चांद सा बच्चा है, उठाया गोद में। फिरौन कहता है ये तो वही बच्चा है जो नजूमियों ने कहा था तेरा दुश्मन होगा, ये वही बच्चा है, ये तो हमारे डर से किसी ने पानी के सुपुर्द कर दिया है। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कह रहा हूँ कि देखता हूँ आस्था भी दाद देते हो कि नहीं देते हो। वो ये तो वही बच्चा है जो हमारे डर से फिर अपना दुश्मन हमारा पानी के सुपुर्द कर दिया, ये तो वही बच्चा है। बीबी आसिया ने कहा नहीं ये वो बच्चा नहीं है, तेरे दुश्मन ने आना है बनी इसराइल से, ये आया दरियाए नील से। शाबाश, क्या बात है। पिछले भी बोले मेरे दोस्त सारे, हाथ उठा के पूरी ताकत से। तेरे दुश्मन ने आना बनी इसराइल से, ये आया दरियाए नील से। अच्छा, यहाँ एक छोटा सा सवाल है, अगर कहो तो उसका जवाब देता चलो। बोलो, सारे बोलोगे तो बात। और जो पिछे बैठे ने वो मुफ्त च मजलिस सुनते पे यार, सारे मेरे अपने हो, आए दूरों हो, थोड़ा थोड़ा बोलोगे तो बात आगे चलेगी। कह नहीं देते कि अगर हुसैन से अल्लाह को इतना ही प्यार था तो करबला में मदद क्यों नहीं की? है ना सवाल। वो कहते हैं अगर हुसैन से अल्लाह को इतना ज्यादा प्यार था तो करबला में हुसैन की मदद क्यों नहीं की? अल्लाह जब इम्तिहान लेता है तो हालात और होते हैं, जब मकाम दिखाता है, शान दिखाता है तो हालात कुछ और होते हैं। ये मुसाई को देख लीजिए, फूफी ने रखा था तनूर में, एक दिन का बच्चा
اوپر آگ جل رہی ہے, پورے جسم پہ آگ ہے, مگر آگ نے تو کوئی نقصان نہیں کیا. شاباش شاباش, سمجھنے کی بات بھئی, پورے جسم پر آگ, ایک دن کا بچہ, مگر آگ نے نقصان تو نہیں کیا, اس لیے کہ یہاں اللہ موسیٰ کا مقام دکھا رہا تھا. اور یہی موسیٰ دیکھیں جب بی بی آسیہ کی گود میں تھا نا موسیٰ. اچھا پہلے تو ایک بات اور عرض کرتے چلے, کیا کریں بات سے باہر نکل رہی ہے, ٹائم زیادہ ہوتا چلا جائے گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہیں پیا. 70 شاہی دائیاں منگوائی گئیں, مگر موسیٰ نے کسی کافرہ کا دودھ نہیں پیا. وہاں موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا, اچھا اگر موسیٰ کسی کافرہ کا دودھ نہیں پی سکتا تو جو موسیٰ کا بھی نبی ہو. شاباش, اللہ تمہیں سلامت رکھے یا علی کہنے والوں. وہاں موسیٰ کی بہن کھڑی تھی نا, موسیٰ کی بہن نے کہا ہمارے محلے میں ایک پاک دامن خاتون رہتی ہے, اگر فرعون تو کہے تو میں اسے بلا لاؤں, شاید یہ اس کا دودھ پی لے. اس نے کہا بلا لائے, اگر دودھ پی لیا منہ مانگی اجرت دوں گا. توجہ ہے نا. بی بی ام کلثوم موسیٰ کی بہن جلدی جلدی اپنے گھر آئی, ماں کو سلام کیا, اماں اللہ بیٹا بھی دے رہا ہے اجرت بھی دے رہا ہے. آ کر سینے سے لگایا, ادھر سینے سے لگا, ادھر موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا. موسیٰ دودھ پیتا رہا. ایک دن بی بی آسیہ گود میں بیٹھ کر موسیٰ سے پیار کر رہی تھی, بچے سے پیار کر رہی تھی. قریب سے فرعون گزرا. بی بی آسیہ کہتی ہے دیکھ کتنا پیارا بچہ ہے, تو ایویں سڑیا بڑیا رن ہے. توجہ ہے نا, تو ایویں سڑیا بڑیا رن ہے, یہ دیکھ کتنا پیارا بچہ ہے, کتنا خوبصورت بچہ ہے, ذرا اٹھا کے تو دیکھ. اب ہوم منسٹری کا جو حکم ہوتا ہے نا وہ بڑا پاورفل ہوتا ہے. شاباش, ہوم منسٹری کا حکم تھا. اس نے کہا اللہ مجھے دے, میں کب جلا بنا رہتا ہوں. ادھر فرعون نے موسیٰ کو اٹھایا, اٹھا کے ایک قدم بھی نہ چل سکا. موسیٰ نے فرعون کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر اتنی زور سے ہلایا کہ فوراً واپس کر کے کہتا ہے مان نہ مان یہ وہی بچہ ہے, مان نہ مان یہ وہی بچہ ہے جو میرے دشمن ہے, میری داڑھی کو اس نے اتنے زور سے جھنجھوڑا ہے. بی بی آسیہ کہتی ہے نہیں, بچوں کی عادت ہوتی ہے, تیری داڑھی میں چمکیلی چیزیں تھی نا, ہیرے تھے, جواہرات تھے, بچے چمکیلی چیزوں سے پیار کرتے ہیں, اس لیے بچوں کی عادت ہوتی ہے, اس لیے تیری داڑھی میں ہاتھ ڈال دیا. پھر اور کہتا ہے تو کہتی ہے بچہ ہے, مگر اس کے ہاتھ کی طاقت بچوں والی نہیں. سارے مل کے یا اس کے ہاتھ کی. اس نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں, اگر بچے واقعی چمکیلی چیزوں سے پیار کرتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں. دیکھ لو. اب اسی کلر کے, اسی رنگ کے ایک تشت میں ہیرے جواہرات لائے گئے, دوسرے میں کوئلے لائے گئے, آگ رکھی گئی. اس نے کہا اگر تو ہاتھ گیا اس کا ہیروں کی طرف پھر تو او آئیے. ہوئے ہوئے ہوئے, شاباش شاباش, پھر تو ہوئیے. اور اگر اس کا ہاتھ گیا آگ کی طرف پھر جی نا, پھر وہ نہیں. اب موسیٰ کا ہاتھ چلا. موسیٰ, تاریخ کہتی ہے موسیٰ چاہتے تھے کہ ہیرے جواہرات میں ہاتھ اٹھائے. پہلے کیا تھا, جب آگ جسم پہ آئی اللہ موسیٰ کا مقام دکھا رہا تھا. اب موسیٰ کا امتحان شروع ہو گیا. موسیٰ کا ایک ہاتھ آگ پہ گیا, ایک کوئلہ اٹھایا, اٹھا کر زبان پہ رکھا, ہاتھ بھی جل گیا, زبان بھی جل گئی. جب اللہ مقام دکھا رہا تھا پورے جسم پر آگ تھی. ایک دن کا موسیٰ, آگ نے اثر نہیں کیا. اب ایک کوئلہ موسیٰ نے اٹھایا, ہاتھ بھی جل گیا, زبان بھی جل گئی, کیونکہ اللہ یہاں امتحان لے رہا تھا. اللہ نے فرمایا موسیٰ پریشان نہ ہونا, تیرا ہاتھ تیری زبان جلی ہے میری محبت میں, تو میں تمہیں بتا رہا ہوں جو ہاتھ جلا ہے اسے ید بیضا بنا دوں گا, جو زبان جلی ہے اسے کلیم اللہ بنا دوں گا. کسی پانی کا
نصیر آ گیا، نصیر دا آنا ہی میرا جانا ہے۔ صلوات پڑھیں بابا جان۔ متوجہ ہیں جی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھو موسیٰ وہ نبی جس سے پالنے والی بی بی آسیہ جنتی، کوئی کلمہ نہیں پڑھا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ بی بی آسیہ نے کلمہ پڑھا، صرف ایک ہی کام کیا ہے، معصوم کو پالا ہے۔ نہیں اگر حاضر ناظر بیٹھے ہو تو جملہ کہہ دوں، بی بی کے دو ہی کام تھے، معصوم سے محبت کرتی تھی، اس کے دشمن پہ لعنت کرتی تھی۔ شاباش شاباش شاباش، آپ جی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ معصوم سے محبت کرتی تھی، اس کے دشمن پر لعنت کرتی۔ یا اللہ ہم نمازیں اتنے نہیں پڑھ سکے، ہمارے روزے اتنے نہیں رکھ سکے، ہم حج بھی نہیں کر سکے، معاف کر دینا، ہم زیادہ اعمال نہیں کر سکے، لیکن یا اللہ یہ تیری سنتی ہے نا کہ باقی عمل بعد میں دیکھے جائیں گے، مگر جو دو کام کرے، معصوم سے پیار کرے، اس کے دشمن پہ لعنت کرے، تو اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ یا اللہ ہمارے باقی اعمال بے شک قبول کر لیکن ایک بات یہ ویڈیو بھی گواہی دے گی کہ ہم آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرتے ہیں، دوستوں کو سلام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پیارا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس نے رکھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو خان صاحب میں ہون نظر آئے نے، خان صاحب یہ جملہ میں ہم صرف تو اڈیلی پڑھن لگا۔ نبی کا بیٹا تو کافر ہو سکتا ہے، مگر کافر کا بیٹا نہ نبی ہو سکتا نہ امام ہو سکتا۔ ہوئے 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 ہوئے، میں نے آدم سے لے کے 12 زمانہ تک پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دی۔ نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے رانا صاحب، مگر کافر کا بیٹا نہ نبی ہو سکتا ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے، جو ابھی نہیں سمجھے پھر سمجھ لو، میں نے تاریخ پوری آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ نبی کا بیٹا کافر ہو سکتا ہے، مگر کسی کافر کا بیٹا نبی یا امام۔ کچھ لوگ سوچیں گے جی مظہر بخاری کیڑی گل کر گیا، نو نبی نہیں ہے، چھوٹا موٹا نبی ہے۔ سب سے پہلا صاحب شریعت نبی، اولِ العزم رسول، صاحب کلمہ، صاحب شریعت، اتنا بڑا نبی نہ بیٹے کو مسلمان بنا سکا نہ سوانی کو مسلمان بنا سکا۔ اور تو سمجھ آیا کہ نہیں سمجھ آیا؟ تو اڈے والی بولی پہ بول گئے، نہ بیوی کو مسلمان بنا سکا، نہ وائف کو مسلمان بنا سکا، جمیں جمیں مرضی سمجھے، نہ بیوی کو صاحب ایمان بنا سکا اور نہ بیٹے کو۔ نصیر جب میں نے علماء سے پوچھا نا کہ اتنا بڑا نبی اور بیٹا کافر رہ گیا، اس نے کہا یہ کوئی معذاللہ حضرت نوح علیہ السلام میں کمی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے کہ باپ ہوتا ہے رزق کا ضامن، ماں ہوتی ہے تربیت کی ضامن۔ شاباش، ہاتھ بھی اٹھانا، زبان بھی ہلانا میرے ساتھ، اللہ تمہیں سلامت رکھے گا علی کہنے والوں کو۔ ماں ہوتی ہے تربیت کی ضامنہ، باپ ہوتا ہے رزق کا ضامن۔ چونکہ نوح کے بیٹے کو آغوش کفر کی ملی تھی، اس نے اثر انداز ہو کر نبی کے بیٹے کو کافر بنا دیا۔ تربیت کفر کی ملی تھی، آغوش کفر کی ملی تھی، سارا کچھ تربیت ہی بناتی ہے نا، سارا کچھ آغوش ہی بناتی ہے نا، سارا کچھ پرورش ہی بناتی ہے نا۔ اب لوگوں نے کہا تم حسین حسین کرتے ہو، تم علی علی کرتے ہو، یہ کمال حسین کا نہیں ہے، یہ کمال تو آغوش مصطفیٰ کا ہے جس نے بچے کو پالا، پال کے اسے حسین بنا دیا۔ میں نے کہا یہیں پہ ٹکے رہو کہ مصطفیٰ کی آغوش نے بچے کو پالا، پال کے اسے حسین بنایا، پھر سلام کرو آغوش ابو طالب کو، اور جس نے یتیم عبداللہ کو پالا نبی بنا دیا۔
سلامت رہے. بس چلتے چلتے سانجیاں جیاں دو گلاں. نام بھی رکھا ابو طالب نے, اور اتنا پیارا نام رکھ دیا اللہ کی قسم. اوئے ہوئے, ایک دفعہ زبان سے ادا کر لو نا, احتراماً ایک لب دوسرے لب کو چوم لیتا ہے. سارے ذرا مل کے کہو نا, علی کے آقا کا نام ہے, علی کے مولا کا نام ہے. آپ رات دن علی علی کرتے ہو, علی کو مولا کہتے ہو. کیا شان ہوگی اس نبی کی جسے تیرا مولا بھی مولا کہتا ہے. شاباش, جسے تیرا مولا بھی مولا کہتا ہے. وہ پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ زبان سے نکل جائے, ایک لب دوسرے لب احتراماً بوسا دیتا ہے. سارے مل کے کہو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھا نا آپ نے, تجربہ کر لیا نا, ایک لب نے فوراً دوسرے لب کو بوسا دیا. اتنا پیارا نام حضرت ابو طالب علیہ السلام نے رکھا. پالا کس نے تھا؟ کئی بندے سر ہلا رہے ہیں, او یار ایسے نہیں کرو. میں نے کہا زبان سے بات کرو اور ہاتھ ہلا کے مجھے میں تھوڑا سا بائی پاس گزارنا چاہتا ہوں. بابا جی مجھے معاف کر دیں. بزرگ جلدی جلدی, پالا کس نے تھا؟ حضرت ابو طالب علیہ السلام. کل جو لوگ دوست, میرے دو تین دوست مجھے نظر آ رہے ہیں, نواز بھی تھا, وہ جولو کی والا بھی تھے, کچھ دوست تھے وہاں. میں نے جملہ کہا تھا بچگی میں نے کہا ابو طالب علیہ السلام درمیان میں کھانا رکھتے تھے, سامنے مصطفیٰ کو بٹھاتے, مصطفیٰ کے سامنے مرتضیٰ کو بٹھاتے, اپنے ہاتھوں سے لقمہ توڑ کے شوربے میں بھگو کر اتنا نرم کرتے کہ میٹھے مدنی کے کھانے کے قابل ہو جائے. شاباش, سلامت رہے. کملی والے کے کھانے کے قابل ہو جائے, کملی والے کے. خاص آپ آخر میں بیٹھے ہیں, توجہ سب حضرات کی چاہوں گا, میٹھے مدنی کے کھانے کے قابل ہو جائے. اب جو بندہ چپ رہا مظہر بخاری کو دکھ ہوگا, اور شاید بغیر خطابت کے یہ میں جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کروں. ابو طالب یہاں سے لقمہ لیتے ہیں, کبھی مصطفیٰ کو, کبھی مرتضیٰ کو, کبھی مصطفیٰ کو, کبھی مرتضیٰ کو. جو کھانا بچ جاتا تھا خود بھی کھا لیتے تھے, اپنے دوسرے بچوں سے کہتے تھے کھا لو, اب نیاز بن گئی ہے. شاباش, آج اٹھا کے غدیری نعرہ ہے بری. سلامت رہے یا علی مدد کہنے والے. بیٹا کھا لو, اب نیاز بن گئی ہے. ابو طالب یہاں سے ذوالفقار لقمہ لیتے ہیں, پہلا مصطفیٰ کو, دوسرا مرتضیٰ کو. جو کھانا بچ جاتا خود بھی کھاتے, دوسرے بچوں سے کہتے تم بھی کھا لو, ان کا بچا ہوا کھانا ثواب ہے. اور نیڑے ہو جاؤ, اور نیڑے ہو جاؤ, بالکل قریب ہو جاؤ, تاکہ انگوٹھا چھاپ بندہ بھی یہ نہ آکھے مظہر بخاری کو سنیا بڑا پر سمجھ کوئی نہیں آئی, اور بھی سمجھ نہ آئی تے پھر اللہ حافظ. ابو طالب یہاں سے روٹی لیتے ہیں, یہاں سے رزق لیتے ہیں, اور رزق پہلے مصطفیٰ کو دیتے ہیں, پھر مرتضیٰ کو دیتے ہیں. اور زیادہ سے زیادہ سنی بھائی یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ محمد کے ہاتھوں سے ملتا ہے. شیعہ یہ کہتے ہیں جو ہمیں رزق ملتا ہے وہ علی کے ہاتھوں سے ملتا ہے. شیعہ بھی ٹھیک ہے, سنی بھی ٹھیک ہے, پوری کائنات کو رزق ملتا ہے محمد اور علی کے ہاتھوں سے. علی اور محمد کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ہاتھوں سے. محمد و علی علیہ السلام کو رزق ملتا ہے ابو طالب کے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے, ہون پڑھو نات سواد آوے تیرا کھاواں. اوئے ہوئے اوئے ہوئے, جڑا بندہ ہون بھی چپ رہا اس نے اپنی مرضی ہے نا جی. ہون پڑھو نا نات مزہ آوے تیرا کھاواں, میں تیرے گیت گاواں. یا رسول اللہ تیرا میلاد نصیر مینوں دس دیں جدوں میں ختم کرنا ہے. اچھا سلوات پڑھے بابا کو. آپ متوجہ ہیں جی. تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں, میں تیرے گیت گاواں. یا رسول اللہ تیرا میلاد
میں کیوں نہ مناوا؟ میں سید ہوں، پڑھنے والوں کو بھی سلام، سننے والوں کو بھی سلام، لکھنے والوں کو بھی سلام، کیونکہ تعریف تو علی کے نبی کی ہے نا۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں یہاں تک تو آ گئے ہو نا کہ بندہ جس کا کھائے، ہاتھ اٹھا کے بات کرو، شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بندہ جس کا کھائے اسی کا گائے۔ اور تم نبی اور علی کا کھاتے ہو، تم نبی اور علی کے گیت گاؤ، علی اور نبی ابو طالب سے کھاتے رہے۔ سلامت رہے یا علی کہنے والے۔ سیدی مرشدی، یہ کیمرے والا کدھر ہے؟ کوئی نہیں ہے؟ چلو چلنے دو پھر۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی یا نبی، کیا بات ہے۔ ذوالفقار میں نے کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کے پوری طاقت باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام سے مانگ کے، میرے باب الحوائج مولا علی اصغر علیہ السلام، ان سے مدد مانگ کے پوری طاقت سے یہ جملہ آپ کے حوالے میں نے کرنا ہے۔ اور مجھے نہیں پتا آپ نے بیٹھ کے سننا ہے یا اس جملے کو کھڑے ہو کے آپ نے سننا ہے۔ جو کھڑا ہو کے اس جملے کا استقبال کرے گا، مظہر بخاری دل کی گہرائیوں سے اسے دعا بھی دے گا کہ مجھے اچھے رسپانس آپ نے دے دیا اور اس جملے کا حق ادا کر دیا، اور جملہ اس قابل ہوا تو پھر ریت نہیں کرنی۔ سیدی مرشدی، سارے بولو سیدی، الرٹ ہو جو سیدی، اذاکر نہیں کہنے زمین نپ کے بہ جو، جنہا بندہ مسیح تے ہاتھ رکھ کے مظہر بخاری نہ نہیں بولنا، داد نہیں دینی۔ شہناز شاہ جی میں کہتا ہوں سب تیار ہو جو، ریڈی ہو جو، اپنے آپ کو تیار رکھو، ادھر ادھر دیر نہیں جانا چاہیے۔ اور نوجوانوں آپ نے ضرور کھڑے ہو کے میرے مولا مرشد علی کا نعرہ لگانا ہے، سیدی مرشدی۔ بابا جی آپ دعا کر دیں، یہ جملہ ہے اس قابل، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ پچھلے بندے کوئی بات آپس میں نہیں کرنی، میری طرف ایک منٹ مجھے دے دو۔ سیدی مرشدی یا نبی میرے ساتھ بولو، سیدی مرشدی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی۔ اور مسلمانوں 1400 سال کے بعد ہی صحیح اب تو مان گئے ہو نا کہ مرشد سید ہوتا کمی نہیں ہوتا۔ بیٹھ جاؤ، چلے کدھر ہو؟ بیٹھ جاؤ، جانا نہیں ہے۔ بھائی ابھی تو میں مسائل پڑھنے لگا ہوں، بندیاں سمجھا پر مجلس ختم کر دیتی ہے۔ آپ جیئے آپ کو سلام، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، مالک آپ کی حاجات پوری فرمائے۔ ماحول وہی بنا لو، مجلس والا ادھر ادھر نہ خیال کرو، میری طرف دیکھو۔ مرشد سیدی ہوتا ہے، کاسا بسم اللہ، مرشد سیدی مرشدی یا نبی سید مرشدی ہوتا ہے۔ بابے ہری جان کی گل بتا رہا ہے، نہ بتاؤ گل چنگی گل جی۔ وہ دو بندے تھوڑا لڑن نا تو تیسرا بندہ آندا یار گل کیوں بتاؤ دیتا، بابا جی گل بتا رہے ہیں، معاف کرو میرے بزرگ نے بکریاں والی گل پوچھنی ہوئی تو مڑ کے کالو دے ٹھٹھے بنا کے پوچھا۔ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک، صحیح کیا؟ بالکل صحیح کیا ہے۔
میرے تے جیڑا بندہ سوال کرے نا جی اکثر بندے کئی پوچھے سیدھے سوال کر دیں رہے بھی جاندے جاندے بابا جی میرے بزرگ کئی ایویں جاندے جاندے ہوا چھٹا مار دیں میں انہوں نے اپنے گھر مجلس کروا اس طرح نہ میرے تے بوجھ پاتے نہ بانیاں دے ٹھیک ہے مولا آپ کو سلامت رکھے آپ نے بہت خوبصورت سماعت فرمایا مولا آپ کی عزت سلامت رکھے مولا بانیان کی صف ازا قبول فرمائے مولا بزرگوں کو سایہ اسی طرح قائم و دائم رکھے الہی آمین چونکہ چہلم کے دن ہے میرا دل چاہتا ہے یہی میں مجلس چھوڑ سکتا تھا کہ ایسا ماحول بن گیا لیکن شام سے آئی ہوئی بی بی وہ صرف فضائل سننے نہیں آتی تو یہ سننے آتی ہے بتا زمانے کو میری چادر کیسے اتر گئی مبلغ اعظم صاحب کا جملہ پڑھوں بابا جی سید وہ فرمایا کرتے تھے میری روانیاں بھول جانا میری شعلہ بیانیاں بھول جانا میرے مناظر بھول جانا وہ فرماتے تھے دو وصیتیں میری نہ بھولنا خون حسین نہ بھولنا چادر زینب نہ بھولنا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول کر لے خون حسین نہ بھولنا چادر زینب نہ بھولنا اور تیرے مرشد نے آخری مرتبہ پیغام دیا تھا کربلا میں حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھ غریب کی پیاس کو یاد کر لینا مبلغ اعظم فرمایا کرتے تھے ہم یاد تو کرتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے پھر قسم تیر اتنا بڑا تھا حسین نے تیر نہیں نکالا اصغر کو تیر سے نکالا اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ مولا آپ کا پرسہ قبول کرے چلو ہے ماتم کرنے کا پروگرام تو سن لو آپ نے تیر کا نشان دیکھا ہے جو رستے پہ بھی دیکھا ہوگا راستہ جدھر کو جاتا ہو نا وہاں بھی تیر کا نشان بنا دیتے ہیں وہ آگے سے ایک نوک ہوتی ہے پیچھے سے دو نوک چوڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے سمجھ لیا نقشہ ذہن میں آ گیا اس تیر کا جانا آسان ہے نکلنا مشکل ہے اوئے ہوئے 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 تیر کا جسم میں جانا آسان ہے مگر نکلنے بڑا مشکل ہے کیونکہ پیچھے سے یہ دو زیادہ نکلی ہوئی ہے نوک اس کی عزیزانو حسین علیہ السلام نے اصغر کو تیر سے نکالا حرمل کا سر قلم کیا مختار لے کے مدینے آیا دروازہ کھٹکھٹایا خون رونے والا مولا باہر آیا مولا یہ حرمل کا سر سجاد کہتے چچا کو میں اجڑ گیا ہوں مگر اپنے وقت کا علی ہوں مانگ کیا مانگتا ہے اگر کہے تو کوثر پلا دوں اگر کہو تو جنت لکھ دوں اس وقت ہاتھ باندھ کے کہتا ہے نہ آج کوثر پینے آیا ہوں نہ آج جنت لینے آیا ہوں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو مارو